السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر کامل، قسط نمبر 24۔ سکندر عثمان صبح ناشتے کی میز پر آئے تو بھی ان کے ذہن میں سب سے پہلے سالار کا ہی خیال آیا تھا۔ سالار کہاں ہے؟ اسے بلاؤ، انہوں نے ملازم سے کہا۔ سالار صاحب تو رات کو ہی چلے گئے تھے۔ سکندر اور طیبہ نے بے اختیار ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا۔ کہاں چلے گئے؟ گاؤں؟ نہیں، واپس لاہور چلے گئے۔ انہوں نے سالار کا نمبر ڈائل کیا، موبائل آف تھا۔ انہوں نے اس کے فلیٹ کا نمبر ڈائل کیا، وہاں جوابی مشین لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے پیغام ریکارڈ کرے بغیر فون بند کر دیا۔ کچھ پریشان سے وہ دوبارہ ناشتے کی میز پر آ بیٹھے۔ فون پر کانٹیکٹ نہیں ہوا؟ طیبہ نے پوچھا۔ نہیں، موبائل آف ہے۔ اس کے فلیٹ پر آنسر فون لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں چلا گیا۔ آپ پریشان نہ ہو، ناشتہ کرے، طیبہ نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی۔ تم کرو، میرا موڈ نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گئے۔ طیبہ بے اختیار سانس لے کر رہ گئی۔ سالار نے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولا، باہر فرقان تھا۔ وہ پلٹ کر اندر آ گیا۔ تم کب آئے؟ فرقان نے قدرے حیرانی سے اس کے پیچھے اندر آتے ہوئے کہا۔ آج صبح، سالار نے صوفے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ تمہیں گاؤں جانا تھا؟ فرقان نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تو پارکنگ میں تمہاری گاڑی دیکھ کر آ گیا۔ بندہ آتا ہے تو بتا ہی دیتا ہے۔ سالار جواب میں کچھ کہے بغیر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ فرقان نے پہلی بار اس کے چہرے کو دیکھا اور تشویش میں مبتلا ہوا۔ کیا ہوا؟ سالار نے جواباً کہا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، تمہیں کیا ہوا ہے؟ فرقان نے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں۔ گھر میں سب خیریت ہے؟ ہاں، تو پھر سر میں درد ہے؟ مائگرین؟ فرقان اب اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں۔ سالار نے مسکرانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اس کا فائدہ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو مسلا۔ تو پھر ہوا کیا ہے تمہیں؟ آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ میں رات سویا نہیں، ڈرائیو کرتا رہا۔ سالار نے بڑے عام سے انداز میں کہا۔ تو اب سو جاتے، یہاں آ کر فلیٹ پر۔ صبح سے کیا کر رہے ہو؟ فرقان نے کہا۔ کچھ بھی نہیں۔ سوئے کیوں نہیں؟ نیند نہیں آ رہی؟ تم تو سلیپنگ پلس لے کر سو جاتے ہو، پھر نیند نہ آنا کیا معنی رکھتا ہے؟ فرقان کو تعجب ہوا۔ بس آج نہیں لینا چاہتا تھا میں، یا یہ سمجھ لو کہ آج میں سونا نہیں چاہتا تھا۔ کھانا کھایا ہے؟ نہیں، بھوک نہیں لگی۔ 2 بج رہے ہیں۔ فرقان نے جیسے اسے جتایا۔ میں کھانا بھجواتا ہوں، کھا لو، تھوڑی دیر سو جاؤ، پھر رات کو نکلتے ہیں آؤٹنگ کے لیے۔ نہیں، کھانا مت بھجوانا، میں سونے جا رہا ہوں۔ شام کو اٹھوں گا تو باہر جا کر کہیں کھاؤں گا۔ سالار کہتے ہوئے صوفے پر لیٹ گیا اور اپنا بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ فرقان کچھ دیر بیٹھا اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ رمشا نے سالار کے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ اس نے ریسیپشن کی طرف جاتے ہوئے سالار کے کمرے کی کھڑکیوں کے چند کھلے ہوئے بلائنڈز میں سے اسے اندر دیکھا تھا۔ کوریڈور میں سے جانے کی بجائے وہ رک گئی۔ سالار ٹیبل پر اپنی کوہنیاں لگائے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے ہوئے تھا۔ رمشا جانتی تھی کہ اسے کبھی کبھار مائگرین کا درد ہوتا تھا۔ وہ ریسیپشن کی طرف جانے کی بجائے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ سالار اسے دیکھ کر سیدھا ہو گیا۔ وہ اب ٹیبل پر کھلی ایک فائل کو دیکھ رہا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ رمشا نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے رمشا کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ رمشا واپس جانے کی بجائے آگے بڑھ آئی۔ نہیں، تم ٹھیک نہیں لگ رہے۔ اس نے سالار کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم پلیز اس فائل کو لے جاؤ، اسے دیکھ لو، میں دیکھ نہیں پا رہا۔ سالار نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے فائل بند کر کے ٹیبل پر اس کی طرف کھسکا دی۔ میں دیکھ لیتی ہوں، تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہے تو گھر چلے جاؤ، رمشا نے تشویش بھرے انداز میں کہا۔ ہاں، بہتر ہے، میں گھر چلا جاؤں۔ اس نے اپنا بریف کیس نکال کر اسے کھولا اور اپنی چیزیں اندر رکھنا شروع کر دی۔ رمشا بغور اس کا جائزہ لیتی رہی۔ وہ 11 بجے آفس سے واپس گھر آ گیا تھا۔ یہ چوتھا دن تھا جب وہ مسلسل اسی حالت میں تھا۔ ایک دم ہر چیز میں اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ بینک میں اپنی جاب، لمس کے لیکچرز،
डॉक्टर सबत अली के साथ नशिस्त, फुरखान की कंपनी, गांव का स्कूल, मुस्तकबिल के मंसूबे और प्लानिंग, उसे कोई चीज भी अपनी तरफ खींच नहीं पा रही थी। वो जिस इम्कान के पीछे कई साल पहले सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान आ गया था, वो इम्कान खत्म हो गया था और उसे कभी अंदाजा नहीं था कि उसके खत्म होने से उसके लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो मुसलसिल अपने आप को इस हालत से बाहर लाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। वो नाकाम हो रहा था। महज ये तस्वुर कि वो किसी और शख्स की बीवी बनकर किसी और के घर में रह रही होगी, सालार सिकंदर के लिए इतना ही जानलेवा था जितना माजी का ये अंदेशा कि वो गलत हाथों में न चली गई हो। और उस जहनी हालत में उसने उम्रे पर जाने का फैसला किया था। वो वाहिद जगह थी जो उसकी जिंदगी में अचानक आ जाने वाली इस बेमानवियत को खत्म कर सकती थी। वो एहराम बांधे खानाए काबा के सहन में खड़ा था। खानाए काबा में कोई नहीं था, दूर दूर तक किसी का वजूद नहीं था। रात के पिछले पहर आसमान पर चांद और सितारों की रोशनी ने सहन के मार्बल से मुनक्स होकर वहां की हर चीज को एक अजीब सी दूधिया रोशनी में निहला दिया था। चांद और सितारों के अलावा वहां और कोई रोशनी नहीं थी। खाना काबा के गिलाफ पर लिखी हुई आयात सियाह गिलाफ पर अजीब से रोशन थे। हर तरफ गहरा सुकूत था। उस गहरे सुकूत को सिर्फ एक आवाज तोड़ रही थी, उसकी आवाज, उसकी अपनी आवाज। वो मुकाम मुल्तजिम के पास खड़ा था। उसकी नजरें खाना काबा के दरवाजे पर थी और वो सर उठाए बुलंद आवाज से कहने लगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लका लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लका वल मुल्क ला शरीक लक। हाजिर हो मेरे अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। बेशक हमदो सना तेरे लिए है, नेमत तेरी है, बादशाही तेरी है, कोई तेरा शरीक नहीं। पूरी वक़्त से गूंजती हुई उसकी आवाज़ खाना काबा के सुकूत को तोड़ रही थी। उसकी आवाज़ खला की वुसअतों तक जारी थी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। नंगे पांव नीम बरहाना वहां खड़ा वो अपनी आवाज़ पहचान रहा था। लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, वो सिर्फ उसकी आवाज़ थी। इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू उसकी थोड़ी से नीचे उसके पैरों की उंगलियों पर गिर रहे थे। ला शरीक अलग, उसके हाथ आसमान की तरफ उठे हुए थे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। उसने खाना काबा के गिलाफ पर कंधा आयात को एकदम बहुत रोशन देखा, इतना रोशन कि वो जगमगाने लगी थी। आसमान पर सितारों की रोशनी भी अचानक बढ़ गई थी। वो उन आयात को देख रहा था, मबहूत सहरजदा किसी मामूल की तरह। जबान पर एक ही जुमला लिए उसने खाना काबा के दरवाजे को बहुत आहिस्ता आहिस्ता खुलते देखा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। उसकी आवाज और बुलंद हो गई, एक दर्द की तरह, एक सांस, एक लय। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। इस वक्त पहली बार उसने अपनी आवाज में किसी और आवाज को मदगम होते महसूस किया। इन्नल हम्दा वन निअमत। उसकी आवाज की तरह वो आवाज बुलंद नहीं थी, किसी सरगोशी की तरह थी, किसी गूंज की तरह। मगर वो पहचान सकता था, वो उसकी आवाज की गूंज नहीं थी, वो कोई और आवाज थी। लका वल मुल्क। उसने पहली बार खाना काबा में अपने अलावा किसी और की मौजूदगी महसूस की। ला शरीका लक। खाना काबा का दरवाजा खुल रहा था। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। वो उस निस्वानी आवाज को पहचानता था। लब्बैक ला शरीका लका। वो उसके साथ वही अल्फाज दोहरा रही थी। लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता। आवाज दाईं तरफ नहीं थी, बाईं तरफ थी। कहाँ? उसकी पुश्त पर, चंद कदम के फासले पर। लका वल मुल्क ला शरीक लक। उसने झुककर अपने पांव पर गिरने वाले आंसुओं को देखा। उसके पांव भीग चुके थे। उसने सर उठाकर खाना काबा के दरवाजे को देखा। दरवाजा खुल चुका था। अंदर रोशनी थी, दूधिया रोशनी।
اتنی روشنی کہ اس نے بے اختیار گھٹنے ٹیک دیے۔ وہ اب سجدہ کر رہا تھا۔ روشنی کم ہو رہی تھی۔ اس نے سجدے سے سر اٹھایا۔ روشنی اور کم ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ خانہ کعبہ کا دروازہ اب بند ہو رہا تھا۔ روشنی اور کم ہوتی جا رہی تھی اور تب اس نے ایک بار پھر سرگوشی کی صورت میں وہی نسوانی آواز سنی۔ اس بار اس نے مڑ کر دیکھا تھا۔ سالار کی آنکھ کھل گئی۔ وہ حرم شریف کے ایک برآمدے کے ستون سے سر ٹکائے ہوئے تھا۔ وہ کچھ دیر سستانے کے لیے وہاں بیٹھا تھا مگر نیند نے عجیب انداز میں اس پر غلبہ پایا۔ وہ امامہ تھی، بے شک امامہ تھی، سفید احرام میں اس کے پیچھے کھڑی۔ اس نے اس کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی مگر ایک جھلک بھی اسے یقین دلانے کے لیے کافی تھی کہ وہ امامہ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھی۔ خالی اس ذہنی کے عالم میں لوگوں کو ادھر سے ادھر جاتے دیکھ کر بے اختیار دل ابھر آیا۔ 8 سال سے زیادہ ہو گیا تھا اسے اس عورت کو دیکھے جسے اس نے آج وہاں حرم شریف میں دیکھا تھا۔ کسی زخم کو پھر ادھیڑا گیا تھا۔ اس نے گلاسز اتار دیے اور دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ آنکھوں سے ابلتے گرم پانی کو رگڑتے، آنکھوں کو مسلتے اسے خیال آیا یہ حرم شریف تھا۔ یہاں اسے کسی سے آنسو چھپانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہاں سب آنسو بہانے کے لیے ہی آتے تھے۔ اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا لیے۔ اس پر رخت طاری ہو رہی تھی۔ وہ سر جھکائے بہت دیر وہاں بیٹھا روتا رہا۔ پھر اسے یاد آیا وہ ہر سال وہاں عمرہ کرنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ وہ امامہ ہاشم کی طرف سے بھی عمرہ کیا کرتا تھا۔ اس کی عافیت اور لمبی زندگی کے لیے بھی دعا مانگا کرتا تھا۔ وہ امامہ ہاشم کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی دعا مانگا کرتا تھا۔ اس نے وہاں حرم شریف میں اتنے سالوں میں اپنے اور امامہ کے لیے ہر دعا مانگ چھوڑی تھی، جہاں بھر کی دعائیں، مگر اس نے وہاں حرم شریف میں امامہ کو کبھی اپنے لیے نہیں مانگا تھا۔ عجیب بات تھی مگر اس نے وہاں امامہ کے حصول کے لیے بھی دعا نہیں کی تھی۔ اس کے آنسو ایک دم تھم گئے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وضو کے بعد اس نے عمرے کے لیے احرام باندھا۔ کعبے کا طواف کرتے ہوئے اس بار اتفاقاً اسے مقام ملتزم کے پاس جگہ مل گئی، وہاں جہاں اس نے اپنے آپ کو خواب میں کھڑے دیکھا تھا۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے اس نے دعا کرنا شروع کی۔ یہاں کھڑے ہو کر تجھ سے انبیاء دعا مانگا کرتے تھے، ان کی دعاؤں میں اور میری دعاؤں میں بہت فرق ہے۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا۔ میں نبی ہوتا تو نبیوں جیسی دعا کرتا مگر میں تو عام بشر ہوں اور گناہ گار بشر۔ میری خواہشات، میری آرزوئیں سب عام ہیں۔ یہاں کھڑے ہو کر کبھی کوئی کسی عورت کے لیے نہیں رویا ہوگا۔ میری ذلت اور پستی کی اس سے زیادہ انتہا کیا ہوگی کہ میں یہاں کھڑا، حرم پاک میں کھڑا ایک عورت کے لیے گڑ گڑا رہا ہوں، مگر مجھے نہ اپنے دل پر اختیار ہے نہ اپنے آنسوؤں پر۔ یہ میں نہیں تھا جس نے اس عورت کو اپنے دل میں جگہ دی، یہ تو نے کیا۔ کیوں میرے دل میں اس عورت کے لیے اتنی محبت ڈال دی کہ میں تیرے سامنے کھڑا بھی اس کو یاد کر رہا ہوں؟ کیوں مجھے اس قدر بے بس کر دیا کہ مجھے اپنے وجود پر بھی کوئی اختیار نہیں رہا؟ میں وہ بشر ہوں جسے تو نے ان تمام کمزوریوں کے ساتھ بنایا۔ میں وہ بشر ہوں جسے تیرے سوا کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور وہ عورت میری زندگی کے ہر راستے پر کھڑی ہے، مجھے کہیں جانے کہیں پہنچنے نہیں دے رہی ہے۔ یا تو اس کی محبت کو اس طرح میرے دل سے نکال دے کہ مجھے کبھی اس کا خیال تک نہ آئے، یا پھر اسے مجھے دے دے۔ وہ نہیں ملے گی تو میں ساری زندگی اس کے لیے ہی روتا رہوں گا۔ وہ مل جائے گی تو تیرے علاوہ میں کسی کے لیے آنسو نہیں بہا سکوں گا۔ میرے آنسوؤں کو خالص ہونے دے۔ میں یہاں کھڑا تجھ سے پاک عورتوں میں سے ایک کو مانگتا ہوں۔ میں امامہ ہاشم کو مانگتا ہوں۔ میں اپنی نسل کے لیے اس عورت کو مانگتا ہوں جس نے آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی کو شریک نہیں کیا، جس نے ان کے لیے اپنی زندگی کی تمام آسائشات کو چھوڑ دیا۔ اگر میں نے
اپنی زندگی میں کبھی کوئی نیکی کی ہے تو مجھے اس کے عوض امامہ ہاشم دے دے۔ تو چاہے تو یہ اب بھی ہو سکتا ہے، اب بھی ممکن ہے۔ مجھے اس آزمائش سے نکال دے، میری زندگی کو آسان کر دے۔ 8 سال سے میں جس تکلیف میں ہوں مجھے اس سے رہائی دے دے۔ سالار سکندر پر ایک بار پھر رحم کر، وہی جو تیری صفات میں افضل ترین ہے۔ وہ سر جھکائے وہاں بلک رہا تھا، اسی جگہ پر جہاں اس نے خود کو خواب میں دیکھا تھا، مگر اس بار اس کی پشت پر امامہ ہاشم نہیں تھی۔ بہت دیر تک گڑ گڑانے کے بعد وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ آسمان پر ستاروں کی روشنی اب بھی مدھم تھی، خانہ کعبہ روشنیوں سے اب بھی بخائے نور بنا ہوا تھا۔ لوگوں کا ہجوم رات کے اس پہر بھی اسی طرح تھا، خواب کی طرح۔ خانہ کعبہ کا دروازہ بھی نہیں کھلا تھا، اس کے باوجود وہاں سے ہٹتے ہوئے سالار سکندر کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کیفیت سے باہر آ رہا تھا جس میں وہ پچھلے 1 ماہ سے تھا۔ ایک عجیب سا قرار تھا جو اس دعا کے بعد اسے ملا تھا۔ وہ اسی قرار اور طمانینت کو لیے 1 ہفتے کے بعد پاکستان لوٹ آیا تھا۔ میں اگلے سال پی ایچ ڈی کے لیے امریکہ جا رہا ہوں۔ فرقان نے بے اختیار چونک کر سالار کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ سالار حیرانی سے مسکرایا۔ کیا مطلب کا کیا مطلب؟ میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں۔ یوں اچانک؟ اچانک تو نہیں، پی ایچ ڈی کرنی تو تھی مجھے، بہتر ہے ابھی کر لوں، سالار اطمینان سے بتا رہا تھا۔ وہ دونوں فرقان کے گاؤں سے واپس آ رہے تھے۔ فرقان ڈرائیو کر رہا تھا جب سالار نے اچانک اسے اپنی پی ایچ ڈی کے ارادے کے بارے میں بتایا۔ میں نے بینک کو بتا دیا ہے، میں نے ریزائن کرنے کا سوچا ہے، لیکن وہ مجھے چھٹی دینا چاہ رہے ہیں۔ ابھی میں نے سوچا نہیں کہ ان کی اس آفر کو قبول کر لوں یا ریزائن کر دوں۔ تم ساری پلاننگ کیے بیٹھے ہو؟ ہاں یار، میں مذاق نہیں کر رہا، میں واقعی اگلے سال پی ایچ ڈی کے لیے جا رہا ہوں۔ چند ماہ پہلے تک تو تمہارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ارادے کا کیا ہے، وہ تو ایک دن میں بن جاتا ہے۔ سالار نے کندھے جھٹکتے ہوئے کھڑکی کے شیشے سے باہر نظر آنے والے کھیتوں کو دیکھتے ہوئے کہا، میں ویسے بھی بینکنگ سے متعلق ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں میں پچھلے کچھ سالوں میں اتنا مصروف رہا ہوں کہ اس پر کام نہیں کر سکا۔ میں چاہتا ہوں پی ایچ ڈی کے دوران میں یہ کتاب لکھ کر شائع بھی کرا لوں۔ میرے پاس کچھ فرصت ہوگی تو میں یہ کام آسانی سے کر لوں گا۔ فرقان کچھ دیر خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا، پھر اس نے کہا، اور اسکول، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کچھ نہیں ہوگا، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اس کا انفراسٹرکچر بھی بہتر ہو جائے گا۔ بورڈ آف گورنرز ہے، وہ لوگ آتے جاتے رہیں گے۔ تم ہو، میں نے پاپا سے بھی بات کی ہے، وہ بھی آیا کریں گے یہاں پر۔ میرے نہ ہونے سے کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا۔ یہ اسکول بہت سال پہلے سالار سکندر کی تھمائی ہوئی لاٹھیاں چھوڑ چکا ہے، آئندہ بھی اسے ان کی ضرورت نہیں پڑے گی، مگر میں مکمل طور پر اس سے قطعی تعلق نہیں کر رہا ہوں۔ میں اس کو دیکھتا رہوں گا، کبھی میری مدد کی ضرورت پڑی تو آ جایا کروں گا۔ پہلے بھی تو ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ وہ اب تھرماس میں سے چائے کپ میں ڈال رہا تھا۔ پی ایچ ڈی کے بعد کیا کرو گے؟ فرقان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ واپس آؤں گا، پہلے کی طرح یہیں پر کام کروں گا، ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ سالار نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے کو تھپکا۔ کیا چند سال بعد نہیں جا سکتے تم؟ نہیں، جو کام آج ہونا چاہیے اسے آج ہی ہونا چاہیے۔ میرا موڈ ہے پڑھنے کا، چند سال بعد شاید خواہش نہ رہے۔ سالار نے چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ وہ اب بائیں ہاتھ سے ریڈیو کو ٹیون کرنے میں مصروف تھا۔ روٹری کلب والے اگلے ویکینڈ پر ایک فنکشن کر رہے ہیں، میرے پاس انویٹیشن آیا ہے، چلو گے؟ اس نے ریڈیو کو ٹیون کرتے ہوئے فرقان سے پوچھا۔ کیوں نہیں چلوں گا، ان کے پروگرام دلچسپ ہوتے ہیں، فرقان نے جواباً کہا۔ گفتگو کا موضوع بدل چکا تھا۔ اس دن اتوار تھا۔ سالار صبح دیر سے اٹھا، اخبار لے کر سرخیوں پر نظر دوڑاتے ہوئے
वो किचन में नाश्ता तैयार करने लगा। उसने सिर्फ मुंह हाथ धोया था, शेव नहीं की। नाइट ड्रेस के ऊपर ही उसने एक ढीला ढाला स्वेटर पहन लिया। उसने केतली में चाय का पानी अभी रखा ही था जब डोरबेल की आवाज सुनाई दी। वो अखबार हाथ में पकड़े किचन से बाहर आ गया। दरवाजा खोलने पर उसे हैरत का एक झटका लगा जब उसने सईदा अम्मा को वहां खड़ा पाया। सालार ने दरवाजा खोल दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो? उन्होंने बड़ी गर्मजोशी के साथ उसके सर पर अपने दोनों हाथ फेरे। मैं भी ठीक हूँ, आप अंदर आए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक लग तो नहीं रहे हो, कमजोर हो रहे हो, चेहरा भी काला हो रहा है। उन्होंने अपनी ऐनक के शीशों के पीछे से उसके चेहरे पर गौर किया। रंग काला नहीं हुआ, मैंने शेव नहीं की। सालार ने बेअख्तियार अपनी मुस्कुराहट रोकी। वो उनके साथ चलता हुआ अंदर आ गया। लो भला, शेव क्यों नहीं की? अच्छा, दाढ़ी रखना चाहते हो? बहुत अच्छी बात है, नेकी का काम है, बहुत अच्छा कर रहे हो। वो सोफे पर बैठते हुए बोली। नहीं अम्मा, दाढ़ी नहीं रख रहा हूँ, आज इतवार है, देर से उठा हूँ, कुछ देर पहले ही, इसलिए शेव नहीं की। वो उनकी बात पर महजूज हुआ। देर से क्यों उठे? बेटा, देर से ना उठा करो, सुबह जल्दी उठकर फजर की नमाज पढ़ा करो, चेहरे पर रौनक आती है। इसीलिए तो तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ है। सुबह नमाज पढ़कर बंदा कुरान पढ़े फिर सैर को चला जाए, सेहत भी ठीक रहती है और अल्लाह भी खुश होता है। सालार ने एक गहरा सांस लिया। मैं नमाज पढ़कर सोया था, सिर्फ इतवार वाले दिन ही देर तक सोता हूँ, वरना रोज सुबह वही करता हूँ जो आप कह रही हैं। वो उसकी वजाहत पर बेहद खुश नजर आने लगी। बहुत अच्छी बात है, इसीलिए तो तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, रौनक नजर आ रही है। उन्होंने अपने बयान में एक बार फिर तब्दीली की। आप क्या लेंगी? वो अपने चेहरे पर कोई तबसरा नहीं चाहता था, इसलिए मौजू बदला। नाश्ता करेंगी? नहीं, मैं नाश्ता करके आई हूँ। सुबह 6-7 बजे मैं नाश्ता कर लेती हूँ। 11, साढ़े 11 तो मैं दोपहर का खाना भी खा लेती हूँ। उन्होंने अपने मामूलात से आगाह किया। तो फिर दोपहर का खाना खा ले, 10:30 तो हो रहे हैं। नहीं, अभी तो मुझे भूख ही नहीं, तुम मेरे पास आकर बैठो, मैं आता हूँ अभी। वो उनके इनकार के बावजूद किचन में आ गया। पूरे 6 माह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुमने एक बार भी शक्ल नहीं दिखाई, हालांकि वादा किया था तुमने। उसे किचन में उनकी आवाज सुनाई दी। मैं कुछ मसरूफ था अम्मा जी, उसने अपने लिए चाय तैयार करते हुए कहा। लो, ऐसी भी क्या मसरूफियत? अरे बच्चे, मसरूफ वो होते हैं जिनके बीवी बच्चे होते हैं। ना तुमने घर बसाया, ना तुम घर वालों के साथ रह रहे हो, फिर भी कहते हो मसरूफ था। वो टोस्टर से स्लाइस निकालते हुए उनकी बात पर मुस्कुराया। अब यही देखो, ये तुम्हारे काम करने के तो नहीं है। वो उसे चाय की ट्रे लाते देखकर खफगी से बोली। मैं तो कहती हूँ, ये काम मर्द के करने वाले हैं ही नहीं। वो कुछ कहे बगैर मुस्कुराते हुए मेज पर बर्तन रखने लगा। अब देखो, बीवी होती तो ये काम बीवी कर रही होती। मर्द अच्छा नहीं लगता ऐसे काम करते हुए। आप ठीक कहती हैं अम्मा जी, मगर अब मजबूरी है, अब बीवी नहीं है तो क्या किया जा सकता है? सालार ने चाय का कप उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। नहीं, इसकी बात पर झटका लगा। ये क्या बात हुई, क्या किया जा सकता है? अरे बच्चे, दुनिया लड़कियों से भरी हुई है, तुम्हारे तो अपने माँ बाप भी हैं, उनसे कहो तुम्हारा रिश्ता तय करे, या तुम चाहो तो मैं कोशिश करूं। सालार को एकदम सूरत हाल की संगीनी का एहसास होने लगा। नहीं नहीं अम्मा जी, आप चाय पिए, मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी से। जहाँ तक घर के कामों का ताल्लुक है, तो वो तो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कर लिया करते थे। लो, अब तुम कहाँ से कहाँ पहुंच गए, मैं तो तुम्हारी बात कर रही हूँ। वो कुछ बढ़ा गई। आप ये बिस्किट लें और केक भी। सालार ने मौजू बदलने की कोशिश की। अरे हाँ, जिस काम के लिए मैं आई हूँ
وہ تو بھول ہی گئی۔ انہیں اچانک یاد آیا، اپنے ہاتھ میں پکڑا بڑا سا بیگ انہوں نے کھول کر اندر کچھ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تمہاری بہن کی شادی طے ہو گئی ہے، سالار کو چائے پیتے ہوئے بے اختیار چھو لگا۔ میری بہن کی؟ اماں جی، میری بہن کی شادی تو 5 سال پہلے ہو گئی تھی، اس نے کچھ ہکا بکا ہوتے ہوئے بتایا۔ وہ اتنی دیر میں اپنے بیگ سے ایک کارڈ برآمد کر چکی تھی۔ ارے میں اپنی بیٹی کی بات کر رہی ہوں، آمینہ کی، تمہاری بہن ہی ہوئی نا۔ انہوں نے اس کے جملے پر بڑے افسوس کے عالم میں اسے دیکھتے ہوئے کارڈ تھمایا۔ سالار کو بے اختیار ہنسی آئی۔ کل تک وہ اسے اس کی بیوی بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی اور اب ایک دم بہن بنا دیا، مگر اس کے باوجود سالار کو بے تحاشا اطمینان محسوس ہوا۔ کم از کم اب اسے ان سے یا ان کی بیٹی سے کوئی خطرہ نہیں رہا تھا۔ بہت مسرور سا ہو کر اس نے کارڈ پکڑ لیا۔ بہت مبارک ہو۔ کب ہو رہی ہے شادی؟ اس نے کارڈ کھولتے ہوئے کہا۔ اگلے ہفتے۔ چلیں اماں جی، آپ کی فکر تو ختم ہو گئی۔ سالار نے میری کے بجائے آپ کی کا لفظ استعمال کیا۔ ہاں، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی جگہ رشتہ ہو گیا۔ میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی، پھر میں بھی اپنے بیٹوں کے پاس انگلینڈ چلی جاؤں گی۔ سالار نے کارڈ پر ایک سرسری نظر دوڑائی۔ یہ کارڈ تمہیں دینے خاص طور پر آئی ہوں۔ اس بار کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، تمہیں شادی پر آنا ہے، بھائی بن کر رخصت کرنا ہے بہن کو۔ سالار نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے چائے کا کپ لیا۔ آپ فکر نہ کریں، میں ضرور آؤں گا۔ وہ کپ نیچے رکھ کر سلائس پر مکھن لگانے لگا۔ یہ فرقان کا کارڈ بھی لے کر آئی ہوں میں، اس کو بھی دینے جانا ہے۔ انہیں اب فرقان کی یاد ستانے لگی۔ فرقان کو تو آج بھابھی کے ساتھ اپنے سسرال جانا تھا، اب تک تو نکل چکا ہوگا۔ آپ مجھے دے دیں، میں اسے دے دوں گا، سالار نے کہا۔ تم اگر بھول گئے تو؟ وہ مطمئن نہیں ہوئی۔ میں نہیں بھولوں گا۔ اچھا، میں فون پر اس سے آپ کی بات کرا دیتا ہوں۔ وہ ایک دم خوش ہو گئی۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، تم فون پر اس سے میری بات کرا دو۔ سالار اٹھ کر فون اسی میز پر لے آیا۔ فرقان کا موبائل نمبر ڈائل کر کے اس نے اسپیکر آن کر دیا اور خود ناشتہ کرنے لگا۔ فرقان، سعیدہ اماں آئی ہوئی ہے میرے پاس۔ فرقان کے کال ریسیو کرنے پر اس نے بتایا، ان سے بات کرو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اب فرقان اور سعیدہ اماں کے درمیان بات ہو رہی تھی۔ 10 منٹ بعد جب گفتگو ختم ہوئی تو سالار ناشتہ کر چکا تھا۔ برتن کچن میں رکھتے ہوئے اسے خیال آیا، آئی کس کے ساتھ تھی آپ؟ وہ باہر نکل آیا۔ اپنے بیٹے کے ساتھ، سعیدہ اماں نے اطمینان سے کہا۔ اچھا، بیٹا آ گیا آپ کا؟ چھوٹا والا یا بڑا والا؟ سالار نے دلچسپی لی۔ میں ساتھ والوں کے راشد کی بات کر رہی ہوں۔ سعیدہ اماں نے بے اختیار برا مانا۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سعیدہ اماں کے لیے ہر لڑکا اپنا بیٹا اور ہر لڑکی اپنی بیٹی تھی۔ وہ بڑے آرام سے رشتے گھڑ لیتی تھی۔ تو وہ کہاں ہیں؟ سالار نے پوچھا۔ وہ چلا گیا، موٹر سائیکل پر آئی ہوں اس کے ساتھ۔ آندھی کی رفتار سے چلائی ہے اس نے موٹر سائیکل۔ 9 بجے بیٹھی ہوں، پورے 10:30 بجے ادھر پہنچا دیا اس نے۔ میری ایک نہیں سنی اس نے، سارا راستہ بار بار یہی کہتا رہا، آہستہ چلا رہا ہوں۔ یہاں اتارتے وقت کہنے لگا، آپ کے ساتھ موٹر سائیکل پر میرا آخری سفر تھا، دوبارہ کہیں لے کر جانا ہو تو پیدل لے کر جاؤں گا آپ کو۔ سالار کو ہنسی آئی۔ آدھے گھنٹے میں طے ہونے والے راستے کو 1.5 گھنٹے میں طے کرنے والے کی جھنجھلاہٹ کا وہ اندازہ کر سکتا تھا۔ بوڑھوں کے ساتھ وقت گزارنا خاصا مشکل کام تھا، یہ وہ سعیدہ اماں کے ساتھ ہونے والی پہلی ملاقات میں ہی جان گیا تھا۔ تو واپس کیسے جائیں گی؟ راشد لینے آئے گا آپ کو؟ ہاں، اس نے کہا تو ہے کہ میچ ختم ہونے کے بعد آپ کو لے جاؤں گا، اب دیکھو کب آتا ہے۔ وہ اسے ایک بار پھر اپنی بیٹی اور اس کے ہونے والے سسرال کے بارے میں اطلاعات پہنچانے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے بڑی فرمانبرداری سے سنتا رہا۔ اس قسم کی معلومات میں اسے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی، مگر سعیدہ اماں اب اس کے ساتھ بینکنگ کے بارے میں تو گفتگو نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی باتیں رتی بھر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر وہ یوں ظاہر کر رہا تھا
जैसे वो हर बात समझ रहा है। दोपहर का खाना उसने उनके साथ खाया। उसने उनके सामने फ्रीजर से कुछ निकाल कर गर्म करने की कोशिश नहीं की। वो एक बार फिर शादी के फवायद और ज़रूरत पर लेक्चर नहीं सुनना चाहता था। उसने एक रेस्टोरेंट फ़ोन करके लंच का ऑर्डर दिया। 1 घंटे के बाद खाना आ गया। खाने के वक्त तक राशिद नहीं आया तो सालार ने उनकी तशवीश को कम करने के लिए कहा, मैं गाड़ी पर छोड़ आता हूँ आपको। वो फौरन तैयार हो गई। हाँ, ये ठीक है। इस तरह तुम मेरा घर भी देख लोगे। अम्मा जी, मैं आपका घर जानता हूँ। सालार ने कार की चाबी तलाश करते हुए उन्हें याद दिलाया। आधे घंटे के बाद वो उस गली में था जहाँ सैदा अम्मा का घर था। वो गाड़ी से उतरकर उन्हें अंदर गली में दरवाजे तक छोड़ गया। उन्होंने उसे अंदर आने की दावत दी, जिसे उसने शुक्रिया के साथ रद्द कर दिया। आज नहीं, आज बहुत काम है। वो अपनी बात कहकर पछताया। बच्चे, इसीलिए कहती हूँ शादी कर लो। बीवी होगी तो सारे काम खुद देखेगी। तुम कहीं आ जा सकोगे। अब ये कोई जिंदगी है कि छुट्टी के दिन भी घर के काम लेकर बैठे हो। उन्होंने अफसोस भरी नजरों से उसे देखा। जी, आप ठीक कह रही हैं। अब मैं जाऊं? उसने कमाल फरमाबरदारी का मुजाहरा करते हुए उनकी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ ठीक है, जाओ, मगर याद रखना, शादी पर जरूर आना। फुरखान से भी एक बार फिर कह देना कि वो भी आए और उसको कार्ड जरूर पहुंचा देना। सालार ने उनके दरवाजे पर लगी हुई डोरबेल बजाई और खुदा हाफिज कहते हुए पलटा। अपने पीछे उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। सईदा अम्मा अपनी बेटी से कुछ कह रही थी। कंटिन्यू कीजिएगा किस्त नंबर 25 में। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी और फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।